السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 14 ربیع الاول، انگریزی تاریخ 21 اکتوبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ طالبان کی افغانستان کو مستحکم کرنے کی کوششوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ روس میں پاکستان سمیت دیگر ممالک کے طالبان کے ساتھ مذاکرات کے دوران روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کہ ان کا ملک طالبان کی افغانستان کو مستحکم کرنے کی کوششوں کو تسلیم کرتا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق روسی وزیر خارجہ کا بدھ کو کہنا تھا کہ اب نئی انتظامیہ یعنی طالبان اقتدار میں ہے، ہم ان کی فوجی اور سیاسی صورتحال کو مستحکم کرنے کی کوششوں کو مانتے ہیں۔ وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ روس کو طالبان کے ساتھ مذاکرات میں امریکہ کی غیر موجودگی پر افسوس ہے۔ واضح ہے کہ وسطی ایشیا میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے اور داعش کے خلاف کارروائی کے لیے روس اپنے دارالحکومت ماسکو میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے۔ ان مذاکرات میں پاکستان اور چین سمیت 10 ممالک شامل ہیں۔ یہ افغانستان پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد طالبان کی پہلی اہم بین الاقوامی میٹنگ ہے۔ گو کہ روس میں طالبان کو ایک دہشت گرد تنظیم سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود حالیہ برسوں میں کئی مرتبہ روس نے طالبان کے نمائندوں کی میزبانی کی ہے۔ روس نے بین الاقوامی کانفرنس میں طالبان کی امداد کا مطالبہ کر دیا۔ روس کی زیر صدارت ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس کے موقع پر روسی وزیر خارجہ نے عالمی برادری سے طالبان کی امداد کی اپیل کی ہے۔ ماسکو میں ہونے والے اجلاس میں پاکستان، چین، ایران، بھارت اور وسطی ایشیائی ریاستوں کے نمائندوں سمیت طالبان وفد کو بھی مدعو کیا گیا تھا، تاہم امریکہ نے تکنیکی وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ مستقبل میں اس طرح کے مذاکرات میں شرکت کر سکتا ہے۔ وزیر خارجہ روس سرگئی لاروف نے کہا کہ انہیں مذاکرات سے امریکہ کی عدم موجودگی پر افسوس ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا گفتگو کرتے ہوئے مزید کہنا تھا کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا حالیہ اجلاس کا ایجنڈا نہیں ہے۔ خطے کے دیگر بااثر ممالک کی طرح ہم بھی طالبان سے رابطے میں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے وعدے پورے کریں جو انہوں نے اقتدار میں آنے پر کیے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ روس افغان حکام کے تعاون سے مطمئن ہے، کیونکہ وہ افغانستان میں روسیوں کی حفاظت کو یقینی بنا رہے ہیں اور سفارت خانے کے کام میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کر رہے ہیں۔ افغانستان کی امداد کے لیے عالمی برادری اپنی کوششیں تیز کرے۔ افغانستان کے لیے پاکستان کے نمائندے خصوصی سفیر محمد صادق نے افغانستان میں انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری اس حوالے سے اپنی کوششوں کو مزید تیز کرے۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں افغانستان کے حوالے سے ہونے والے مذاکرات کے تیسرے سیشن کے بعد پاکستان کے نمائندے خصوصی محمد صادق کی جانب سے جاری بیان کے مطابق انہوں نے عالمی برادری سے افغانستان کو امداد کی فراہمی پر زور دیا۔ بیان کے مطابق انہوں نے کہا کہ ان برسوں کے بعد افغانستان کے عوام کو امن، ترقی اور استحکام کی ضرورت ہے اور وہ اس کے مستحق ہیں، اور عالمی برادری ان کو اس راستے پر چلنے کے لیے مدد کرے۔ محمد صادق نے طالبان سمیت دیگر شرکاء تک یہ پیغام پہنچایا کہ افغانستان میں امن سے پورے خطے میں استحکام، محفوظ سرحدیں، رابطہ کاری میں اضافہ، مہاجرین کی واپسی اور دہشت گردی کے انسداد کے لیے فائدہ ہوگا۔ بیان میں کہا گیا کہ پاکستانی نمائندے نے زور دیا کہ افغانستان کی امداد اور معاشی تعاون جاری رکھنا انسانی بحران سے بچنے اور جنگ زدہ ملک کو مالی بحران سے نکالنے کے لیے ضروری ہے۔ عالمی کانفرنس میں افغانستان کے منجمد اثاثوں کی بحالی پر اتفاق۔ افغانستان کے وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی نے کہا ہے کہ روس میں ہونے والی عالمی کانفرنس میں افغانستان کے منجمد اثاثوں کی بحالی پر اتفاق ہوا ہے۔ ماسکو میں ہونے والی کانفرنس میں شرکت کے بعد افغان وزیر خارجہ نے کہا کہ شریک ممالک نے امریکہ پر منجمد فنڈز بحال کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روسی میزبانی میں جن ممالک نے حمایت کی وہ قابل تعریف ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تمام شرکاء نے افغانستان کے منجمد اثاثے بحال کرنے پر اتفاق کیا۔ افغانستان کے منجمد اثاثے افغان عوام کے ہیں اور اس معاملے کو سیاسی حالات سے نہ جوڑا جائے۔ ملا امیر خان کے مطابق شرکاء نے یہ بھی اتفاق کیا کہ طالبان حکومت سے رابطے میں رہا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے سابق حکمرانوں کو زبردستی اقتدار سے نہیں ہٹایا، سابق حکمران خود ملک چھوڑ کر فرار ہوئے ہیں۔ ہماری حکومت میں اصلاحات جاری ہیں۔ سابق حکومت کے 5 لاکھ ملازمین اب بھی کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کابل میں طالبان کی گاڑی پر دستی بم حملہ۔
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں طالبان کی گاڑی پر دستی بم حملے میں 2 اہلکار اور اسکولوں کے 4 بچے زخمی ہو گئے ہیں۔ افغان وزارت داخلہ کے ترجمان قاری سعید خوستی نے بتایا کہ صبح ضلع ڈیڑھ مزنگ میں طالبان کی گاڑی پر دستی بم پھینکا گیا جس سے 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔ ایک اور عہدیدار نے کہا کہ ہماری ابتدائی معلومات کے مطابق حملے میں اسکول کے 4 بچے بھی زخمی ہوئے ہیں۔ عینی شاہد نے بتایا کہ دھماکہ صبح 8 بجے سے کچھ دیر قبل دارالحکومت کے مغربی ضلع ڈیڑھ مزنگ میں مصروف وقت کے دوران ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے کام پر جا رہا تھا جس دوران سڑک پر زوردار دھماکہ ہوا، تاہم میں وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب رہا۔ 35 سالہ مترجم نے کہا کہ مجھے گاڑی کے شیشے پر بہت دھواں دکھا اور لوگوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا۔ سوشل میڈیا پر شیئر ہونے والی تصاویر میں جائے دھماکے سے دھواں اور مٹی اڑتی دیکھی گئی ہے۔ حملے کی ذمہ داری قبول کرنے سے متعلق ابھی کسی کا بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ وفاق المدارس کے مختلف مناصب کے لیے اہم شخصیات کا انتخاب۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نو منتخب صدر مولانا مفتی محمد تقی عثمانی اور جنرل سیکریٹری مولانا محمد حنیف جالندھری نے باہمی مشاورت سے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے اہم مناصب کے لیے عہدیداروں کا اعلان کر دیا ہے۔ وفاق المدارس کی طرف سے جاری اعلان کے مطابق مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صدر دارالعلوم کراچی، مولانا حافظ فضل الرحیم محتمم جامعہ اشرفیہ لاہور، مولانا فضل الرحمان محتمم جامعہ معارف الشریعہ ڈیرہ اسماعیل خان، مولانا مفتی مختار الدین شاہ محتمم جامعہ زکریا دارالایمان کربوغا شریف اور مولانا سید عبدالستار شاہ محتمم جامعہ اسلامیہ دارالعلوم رحیمیہ کوئٹہ کو وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا سرپرست نامزد کیا گیا ہے۔ 4 نائب صدور کا بھی اعلان کیا گیا جن میں مولانا انوار الحق محتمم جامعہ حقانیہ اکوڑا خٹک سینئر نائب صدر، مولانا عبید اللہ خالد محتمم جامعہ فاروقیہ کراچی، مولانا سید سلیمان بنوری محتمم جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی اور مولانا سید یوسف محتمم دارالعلوم تعلیم القرآن شامل ہیں۔ جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد کے محتمم مولانا مفتی محمد طیب خازن ہوں گے، جبکہ چاروں صوبوں کے صوبائی ناظمین حسب سابق مولانا امداد اللہ ناظم سندھ، مولانا حسین احمد ناظم خیبر پختونخوا، مولانا صلاح الدین ناظم بلوچستان ہوں گے۔ حرمین شریفین انتظامیہ نے ایک عمرہ ادائیگی کی شرط ختم کر دی۔ حرمین شریفین انتظامیہ نے ایک عمرہ ادائیگی کی شرط کو ختم کر دیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق کورونا وبا میں مسلسل کمی کے بعد عائد پابندیوں میں نرمی کا سلسلہ جاری ہے۔ حرمین شریفین کو مکمل طور پر کھولے جانے اور ماسک کی پابندی میں نرمی کے بعد اب ایک عمرہ کی ادائیگی کی شرط بھی ختم کر دی گئی۔ زائرین اب جتنی بار چاہیں عمرے کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے نمازوں کی ادائیگی کے لیے باقاعدہ پرمٹ لینا پڑتا تھا۔ عمرہ ادائیگی کے لیے 15 دنوں بعد صرف ایک بار ہی پرمٹ ملتا تھا اور مقررہ دن اور اوقات میں SOPs کے ساتھ عمرہ ادا کیا جاتا تھا۔ واضح رہے کہ حرمین شریفین میں ماسک اور عمرہ ٹریکنگ ایپ کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔